بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ایم مس نازش فرام پاکستان انٹرنیشنل پبلک اسکول. آج ہم جماعت نہم کے لیے اردو لازمی کی کتاب میں سے جماعت ہشتم اور نہم دونوں کے لیے ہم تیسرا لیکچر پڑھیں گے. ہمارا تیسرا لیکچر جو ہے وہ آج کا افسانہ نیلی جھیل ہے. نیلی جھیل اس کتاب کا 10واں سبق ہے. نیلی جھیل پڑھنے سے پہلے میں اس کے مصنف کے بارے میں اس کا تعارفی صفحہ پڑھوں گی. ڈاکٹر شفیق الرحمان. ولادت 1920، وفات 2000. ڈاکٹر شفیق الرحمان قلعہ نور مشرقی پنجاب میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام عبد الرحمان خان تھا. 1942 میں کنگ ایڈورڈز میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کا امتحان پاس کیا اور اگلے سال فوج میں ملازم ہو گئے. میجر جنرل کے عہدے سے سبکدوش ہوئے. ملازمت کے دوران ہی انگلستان میں اعلیٰ تعلیم پائی. ان کے افسانوں کا پہلا مجموعہ کرنے کے نام سے 1942 میں شائع ہوا. دیگر مجموعوں میں شگوفے، لہریں، مد و جزر، پرواز، حماقتیں، مزید حماقتیں، دجلہ اور انسانی تماشا شامل ہیں. 1984 میں اکادمی ادبیات پاکستان کے چیئرمین مقرر ہوئے. ڈاکٹر شفیق الرحمان کے افسانوں میں پیچیدگی متعلق نہیں ہوتی. ان کے رومانی اور تفریحی دونوں طرح کے افسانوں میں بے ساختگی اور روانی پائی جاتی ہے. ان کا افسانہ واقعات سے زیادہ کرداروں کے طرز عمل سے نشو و نما پاتا ہے. شفیق الرحمان کی بہت نمایاں خصوصیات ان کی ظرافت ہے. وہ اپنی طنزیہ اور مزاحیہ تحریروں کی وجہ سے ادبی دنیا میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں. ان کا مشاہدہ وسیع تحریر، سادہ اور دل نشین ہے. انسانی فطرت کی کمزوریوں پر ان کی نظر بہت گہری ہے. اسی سے وہ مزاح کا کوئی پہلو تلاش کر لیتے ہیں اور اسے اس طرح تحریر میں لاتے ہیں کہ پڑھنے والا ان حقائق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتا ہے. ان کی تحریر خندہ زیر لب تو بنتی ہے، کہکا نہیں بنتی. یہ عظیم افسانہ نگار اور مزاح نگار 19 مارچ 2000 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوا. اب آئیے اس سبق کو پڑھتے ہیں. سبق نیلی جھیل ایک افسانہ ہے. اس افسانے نیلی جھیل میں مصنف نے اپنے بچپن کی حماقتوں کو بڑی دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے. مصنف کہتے ہیں کہ میں اور روفی ان کے چھوٹے بھائی ہیں، پڑھائی سے بہت ڈرتے تھے اور اکثر اسکول نہ جانے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے ہم بہت بری طرح فیل ہو گئے. ہر اتوار ہم مچھلی پکڑنے کا سامان لے کر نیلی جھیل کے کنارے جاتے تھے. یہ نیلی جھیل جو تھی یہ ہمارے گھر کے قریب ہوا کرتی تھی اور وہاں پہ بڑے لوگوں کا کہنا تھا کہ جھیل جو ہے اس میں مچھلیاں نہیں پائی جاتی. اس کا پانی زہریلا ہے اور اس زہریلے پانی میں مچھلیاں نہیں پائی جاتی. یہ جھیل ہماری اداسی اور تنہائی کی دوست تھی. ہم مچھلیاں پکڑنے کے انتظار کرتے کرتے سمجھ گئے کہ اس میں واقعی مچھلیاں نہیں ہیں. پھر ہم نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا. ہم بازار سے اپنی جو جیب خرچ ہوتی تھی اس جیب خرچ سے مچھلیاں خرید کر لاتے تھے اور سب کو بیوقوف بناتے تھے. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ ہمارا دعویٰ سچ ہو جائے. ایک دن ہمارا نوکر جو رستم ہمارے ساتھ جایا کرتا تھا، خود فریبی اور دوسرے کنارے کے بارے میں اکثر باتیں کیا کرتا تھا. دوسرا کنارہ بہت خوبصورت ہمیں نظر آتا تھا. جب بادل ہوا کرتے تھے تو ہمیں وہاں نخلستان، کبھی محلات نظر آتے تھے، اور جب کبھی بادل نہیں ہوتے تھے، مطلع صاف ہوا کرتا تھا تو وہاں ہمیں خوبصورت باغات اور خوبصورت محل نظر آتے تھے. اس طرح ہم خود فریبی کا شکار ہو گئے تھے. دوسرا کنارہ ہم ایک دن جائیں گے اور ایک دن ہم یہ کنارہ دیکھیں گے. وہ کنارہ بہت خوبصورت ہے یہاں سے. ہم ایک دن اس کی باتیں غور سے سن رہے تھے اور ہم نے رستم کو بیوقوف بنانے کے لیے 2 مری ہوئی مچھلیوں کو اپنے بنسیوں میں پھنسا رکھا تھا اور ہم اس کی باتیں سن رہے تھے. اور رستم بولتا ہے کہ خود فریبی، نیلی جھیل اور دوسرا کنارہ عمر بھر پیچھا نہیں چھوڑتے. یہ دونوں ہم سے دور رہتے ہیں. آج تم نے 2 مری ہوئی مچھلیاں کانٹوں میں لگائیں کہ تمہیں اب تک یقین ہے کہ یہ دنیا جھوٹی اور تم سچے ہو. تو دوسرا کنارہ جو ہے تم نے اس کے بارے میں کیسے کیسے خیالات سجائے ہوئے ہیں، اپنے دل میں بسا رکھے ہیں. میں اس دوسرے کنارے کئی بار گیا ہوں. وہ یہاں سے بہت مختلف ہے اور اس سے کہیں زیادہ بہت برا.
اور بالکل ویران ہے اس کنارے کی. یہ کنارہ جو ہے ادھر کبھی مت جانا، وہاں جا کر تمہیں افسوس ہوگا، دوسرا کنارہ دور سے ہی اچھا لگتا ہے. اس سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان خود فریبی میں مبتلا ہو جاتا ہے اور تصوراتی دنیا میں کھویا رہتا ہے. انسان کی نظر میں جو چیز آتی ہے وہ اسے پسند آتی ہے، اور لیکن اس کی حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ بچپن میں انسان سے بہت سی حماقتیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بعد میں آنے والی زندگی میں ان حماقتوں پر ہنسی آتی ہے. جس طرح افسانہ نیلی جھیل میں مصنف اور روفی نیلی جھیل مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے اور مچھلیاں وہاں ہوتی ہی نہیں. دوسرا کنارہ بھی بہت دور ہوتا ہے اور بہت خوبصورت نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں ویسا نہیں ہوتا. میں امید کرتی ہوں یہ سبق آپ گھر میں پڑھیں گے اور اس کی مشق جو ہے وہ آپ حل کریں گے اس سبق کو پڑھنے کے بعد. صفحہ نمبر 89 پر سوالات ہیں اس کے. جب بادل آتے تو روفی بستروں میں چھپتے پھرتے تھے. نمبر 2، نیلی جھیل کی خوبصورتی کا منظر اپنے الفاظ میں تحریر کریں. نمبر 3، سبق سے چھوٹی سفید بلی کی ذہانت کا کوئی واقعہ لکھیں. نمبر 4، مچھلی والا حساب لے کر آ گیا تو مصنف اور روفی گھر کے لوگوں کے مذاق کا نشانہ کیوں بنے. ماسٹر صاحب نے بچوں سے کیا کیا سوالات پوچھے اور بچوں نے کیا جواب دیے. مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں ان کا مطلب واضح ہو جائے. عظیم الشان، حسب معمول، حوصلہ افزائی، جہان دیدہ، حسب توفیق. نمبر 9 پہ درست جوابات کے انتخاب کریں گے آپ. یہاں پہ آپشنز موجود ہیں. ڈاکٹر شفیق کا سال ولادت ہے، یہاں پہ آپ نے صحیح آپشن پر نشان لگا کر لکھنا ہے. یہاں اس طرح اس کو حل کرنا ہے. میں امید کرتی ہوں آپ یہ سبق گھر میں پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد اس سبق کی مشق اپنی کاپی میں لکھ کر لے کے آئیں گے. شکریہ.